بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خدایار چنڑ۔ 2-3 دن پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ چولستان کا وزٹ کیا، کیونکہ ہمارا بہاول نگر سے لے کر رحیم یار خان صادقآباد تک یہ ساری پٹی چولستان کی ہے۔ یہ تقریباً روہی چولستان 66 لاکھ ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ تقریباً یہ ساری چولستانی پٹی جو ہے، کیونکہ پہلے یہ جو دریائے گھاگرا بہتا تھا درمیان کے اندر، جہاں قلعہ ڈراور یا جتنے بھی قلعہ جات ہیں، اسی ہی لائن کے اندر پرلی طرف اپنا راجستھان تھا، ادھر چولستان تھا پاکستان میں جو حصے میں آیا۔ کیونکہ بعد میں یہ دریائے ہاکڑا خشک ہو گیا، وہ انڈیا کا حصہ بن گیا، جس کی وجہ سے راجستھان تو اب بھی بڑا سر سبز شاداب نظر آتا ہے، لیکن چولستان پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہی بنجر رہ گیا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اپنا جتنے بھی چولستانی لوگ ہیں، انہوں نے اپنا روزگار کا ذریعہ جو ان کا ہے چولستان کے اندر، وہ مال مویشی پالنا ہے۔ کیونکہ چولستان کے اندر جب بارش آتی ہے، بارش کی وجہ سے ہی پھر وہ گھاس اگتا ہے، روئی شاداب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کی اس گھاس سے، اس سبزہ سے خوراک بنتی ہے، اور اسی بارش کے پانی کو ہی ان تالابوں میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی چولستانی لوگ ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت یہ تالاب، جن کو چولستانی زبان میں ٹوبے کہتے ہیں، وہ تالاب بناتے ہیں۔ اس کے اندر پھر وہ بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، جو کئی دن تک وہ کھڑا رہتا ہے۔ اسی پانی کو وہ سٹور کر کے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جانور بھی وہی پانی پیتے ہیں، انسان بھی وہی پیتے ہیں، اسی سے ہی زندگی کا گزر بسر کر کے زندگی کو اپنے سروائیو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ چولستان کے اندر بارشیں نہیں ہوئے ہیں۔ تمام ٹوبے تقریباً 95% کے 100% ہی پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب جانور مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں جانور مر رہے ہیں۔ چولستانی بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ رہا۔ وہ بیچارے بہت پریشانی کی وجہ سے کہ آئے دن ان کی جانوروں کی اموات ہو رہی ہے۔ اب جو حالت نظر آ رہی ہے، کیونکہ جانور ہو یا انسان، پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہیں۔ انسانوں کے لیے بھی پانی پینا میسر نہیں ہے وہاں، اور چاہے ہمارے اب ملک کی گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، نہ تو اپوزیشن کو کوئی ہوش ہے ان چولستانیوں کے لیے، نہ حکومت کو۔ یہ دونوں کرسی کے چکر میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان، گالی گلوچ، بس سارا وقت ان کا آپس میں اسی کرسی کو ہی چھینا چھانی میں گزر رہا ہے۔ خدا کے لیے چاہے حکومت پاکستان ہو یا اپوزیشن کے لیڈران ہو، چولستانیہ کا سوچیں۔ یہ چولستانی لوگ آپ شہری لوگوں کے بڑے محسن ہیں۔ یہی سارا دن گرمی ہو یا سردی ہو، محنت کر کے یہ لوگ جانور پالتے ہیں، مویشی پالتے ہیں، اور اس کا تازہ دودھ اور گوشت شہری لوگوں کو مہیا کرتے ہیں۔ اگر حکومت نے یا تمام انسان، جتنی انسانیت جن کے اندر ہے، اگر حکومت ادھر توجہ نہیں دیتے چولستان کی طرف، تو پھر یہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیونکہ روز آئے دن جو اتنے جانور مر رہے ہیں، بیچارے چولستانی کیا کریں؟ ان کا پریشانی کی حالت ایسی ہے کہ نہ تو وہ نقل مکانی کر سکتے ہیں، نہ کہیں بھاگ سکتے ہیں۔ خدا کے لیے حکومت پاکستان اس طرف توجہ دے، یا تو ان چولستانیوں کو نقل مکانی میں مدد فرمائے، یا پھر فوراً پانی ان کو مہیا کیا جائے۔ شکریہ۔